اور جب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ ان یہودیوں کے اوپر ایسے لوگوں کو قیامت تک مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دیں گے، تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو قیامت تک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ 40 سال میدان تیہ میں صحرائے سینا میں جک مارتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ صحراؤں میں راستہ گم ہو جائے تو نہیں ملتا، بس اوقات انسان صحیح راستے پہ جا رہا ہوتا ہے اور مایوس ہو کر پھر راستہ بدل لیتا ہے۔ تو جب اللہ گم کرنے کے لیے آئے تو پھر کون راستہ پا سکتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، تو ان کے جو ساتھ تیسرے حضرت یوشع بن نون تھے، ان کی قیادت میں یہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد انبیاء، حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد انبیاء کا سلسلہ اور انبیاء کی قیادت کا سلسلہ رک گیا، پھر قاضیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جج جو تھے وہ حکمران بنتے رہے، رشوتیں لیتے رہے، کرپشن کرتے رہے، اور ہر قسم کی برائی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، ہر کام ان کے اندر موجود رہا، اور یہ کام چلتا رہا۔ پھر ان کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں سے درخواست کی کہ ہمارے لیے آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ من بعد موسیٰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ من بني إسرائيل من بعد موسیٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہتے ہیں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر ایسا تو نہیں کہ میں اللہ سے کہہ کر بادشاہ مقرر کروا دوں اور پھر تم لڑائی سے بھاگ جاؤ؟ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ ان کی بری عادتوں کو وہ جانتے تھے۔ فلسطین میں داخل ہونا ہے، کہتے ہیں ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، اس میں تو بڑے جھابر لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ نہ نکلے ہم نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جائیں موسیٰ اور آپ کا رب دونوں مل کر لڑیں ان سے، اور جب علاقہ صاف ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی آ جائیں گے۔ کتنے بد اخلاق ہیں، کس قدر بے وفا ہے کہ اپنے نبی کو دشمن کے سامنے بھیج رہے ہیں اور خود اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں۔ تو ان کی اس بری خصلت کو دیکھ کر ان کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے قتال فرض کر دیا پھر تم بھاگ جاؤ گے؟ کہنے لگے لو ہم کیسے قتال سے بھاگ سکتے ہیں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمارے بچے ہمارے غلام بن گئے، لونڈیاں بن گئی ہماری بیویاں، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، اب کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ آخر انسان ٹھیک ہے ایک حد تک بزدل ہوتا ہے، جب آپ اس کی آل و اولاد اور اہل و عیال پہ ہاتھ صاف کیا جائے تو پھر وہ تنگ آمد بے جنگ آمد لڑائی پہ تیار ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہم لڑیں گے، آپ بادشاہ مقرر کر دیں۔ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا،
اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پہ مقرر کیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، وہ آسمان سے نیچے آئے گا، ایک صندوق ہوگا اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی کھچی چیزیں وہ اس میں ہوں گی بطور نشانی کہ یہ دلیل ہے کہ اس کو رب نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے لو طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا، طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو ٹکا پیسہ نہیں ہے، وہ الیکشن کیسے جیت سکتا ہے؟ کنگلے، وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو؟ یہ تصور جو اس وقت ہے سیاست کا کہ یہ الیکشن لڑنا کسی غریب آدمی کا کام نہیں ہے، یہ تو پیسے والے کا کام ہے، ڈیرا چلانا پڑتا ہے، کھانے کھلانے پڑتے ہیں، اور الیکشن کی رات سخاوتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر یہ کام ہوتا ہے۔ غریب آدمی کا یہ کام نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو، اتنا پیسہ ہے تو الیکشن کی طرف آؤ، یہ تصور یہودیوں کا دیا ہوا ہے۔ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، اور اللہ نے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو جسمانی قوت بھی دی ہے اور علم کی قوت بھی دی ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ پیمانہ ہے کہ اگر بادشاہ بنانا ہے تو جسم میں مضبوط ہونا چاہیے، اس کو مارکوں کی قیادت کرنی ہے، اور مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی تو رونے لگ جائے، اعصاب اس کے مضبوط ہونے چاہیے، جسم مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے پاس علم ہونا چاہیے، علم کی قوت ہونی چاہیے، جاہل نہ ہو، عالم ہو، اور جسمانی طور پر مضبوط ہو۔ تو یہ دو چیزیں اگر اس کے پاس ہیں، علم ہوگا تو علم کے تقاضے ہیں کہ وہ امانت دار بھی ہوگا، وہ وعدہ کی خلافی بھی نہیں کرتا ہوگا، معاہدوں کو نبھانا جانتا ہوگا، وفادار ہوگا۔ تو یہ دو صفتیں جس میں ہوں اس کو بادشاہی کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لو ہر بات میں رب کی بغاوت۔ اس کو پہلے بولے بادشاہ بنا دے، بنایا تو اب کہتے کیوں بادشاہ بنایا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حق تو ہمارا بنتا تھا، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں بادشاہ بننا چاہیے تھا۔ تو جب انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو، تو دبے لفظوں میں وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں بنا دو۔ وہ بات کھل گئی نا بعد میں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ تو ہمیں کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں بنا دیا؟ یہ تصور بھی یہودیوں کی طرف سے آیا ہے۔ اسلام میں مسلمان ذمہ داریوں کو اس سے عہدہ برا ہونے کی بجائے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف ان کو قاضی بنا دو تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے، میں نہیں بننا چاہتا۔ ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنے آپ کو حقدار بنا کر، یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم ادھر سے آیا ہے، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہم سے کوئی عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو کبھی نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تجھے ذمہ داری دی جائے اور آپ بالکل وہ نہ چاہتے ہوں، اعنت علیہا، اللہ تیری مدد کرے گا، اور اگر آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو ذمہ داری ملے تو وکلت الیہا، تو اسی ذمہ داری کے سپرد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین، کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، وہ عہدہ طلبی نہیں تھی، اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ کہاں غلام اور وہ عہدے طلب کرے وہ بات بنتی ہے؟ وہ تو جب اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین،
آپ ہمارے مقرب بن چکے ہیں، ہم آپ کو ذمہ داری دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ وزارتیں تو بے شمار ہے، خارجہ ہے، داخلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر مجھے تم خزانے والی دے دو۔ تو وزارتوں میں ایک لینا، جب کہا جائے تمہیں ذمہ داری ضرور ملے گی لیکن بتاؤ کون سی، تو یہ ذمہ داری مانگنا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے ذمہ داری مانگی نہیں تھی۔ تو بہر صورت جب آگے بڑھے، بادشاہ مقرر ہو گیا، تو آگے نہر آ رہی تھی، گرمی تھی، سواریوں پہ گھوڑے گدھے اونٹ پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، گھوڑا گدھا بھی تھک جاتا ہے، اوپر والا بھی تھک جاتا ہے۔ تو کہا اب نہر آ رہی ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ اب آگے نہر آ رہی ہے، اگر آپ نے پانی پیا تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اگر نہ پیا، تھکاوٹ اور پیاس اور گرمی کے باوجود اللہ کی بات مانتے ہوئے پانی نہ پیا تو پھر آپ ہمارے ساتھ چل سکو گے۔ تو جناب جاتے ہی نہر میں کود گئے اور سیر ہو کر پانی پیا۔ ایک چلو الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک ہاتھ کا چلو پینے کی اجازت ملی تھی۔ تو صرف چند لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے ہی تھے جتنے بدری صحابہ کرام تھے۔ 313 ہی وہ تھے، 313 ہی یہ تھے۔ اور جب آگے بڑھے، اب زیادہ فوج تو پانی پی کر نااہل ہو گئی، وہ تو جا نہیں سکتے، جانے والے صرف 313 رہ گئے۔ دشمن بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ فتح یاب ہو گئے۔ کیا ثابت ہوا کہ جنگیں کبھی بھی مال و املاک، میڈیا، کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی، تعداد، اس کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، جنگیں ہمیشہ جیتی جاتی ہیں رب ذوالجلال کی طاقت کے ساتھ، اور طاقت اس کی معیت، اس کا تعاون حاصل اس کو ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہو۔ مسلمان ہمیشہ دشمن سے کم رہے ہیں، ہمیشہ دشمن سے زیادہ ہوتا ہے، اکا دکا واقعات کے علاوہ، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے بات ماننے والوں کے ساتھ۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو بغاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ بدر میں 313 کی مدد ہوئی، 1000 پر غالب آئے، لیکن ابھی مزید کٹائی کرنی چاہیے تھی۔ چاچے مامے بھانجے بھتیجے تو مقابل میں تھے، ترس آ گیا، ان کو پکڑنا شروع کر دیا، بچانا شروع کر دیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ بدر کے میدان کے مارکے کے بعد انعام دینے کا ٹائم ہے، شاباش کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان پر شدید ناراض ہو رہا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ پکڑنا شروع کرے یہاں تک کہ خوب خون بہا دے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے سے ہی لکھا نہ ہوتا کہ تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا تو آج بدر کے قیدی وقت سے پہلے پکڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور صحابہ کرام رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے بدر کے اس باغ کی دیوار تک اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ انعام دینے کا ٹائم ہے کہ شاباش بے، بہت اچھے، بے سر و سامانی کے عالم میں پیادہ نے گھوڑوں کا مقابلہ کیا، ڈنڈے والوں نے تلواروں کا مقابلہ کیا، 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کیا، شاباش۔ لیکن نافرمانی یا اجتہادی غلطی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی سرزنش کر رہا ہے۔
ओहद में 1000 का मुकाबला 3000 के साथ, और उसमें से अब्दुल्ला बिन उबई 300 बंदे लेकर वापस आ गया, 700 रह गए। मुकाबला किया, उनके कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, दुश्मन हजीमत ज़दा हो गया, भाग निकला। सहाबा इकराम गनीमत इकट्ठी करने लग गए, फतह हो गई। लेकिन आपने 70 के करीब लोगों को एक ओपी पे बिठाया हुआ था, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे बिठाया हुआ था, ना यहां से तुमने नहीं जाना जब तक मैं ना कहूं। कहा कि आपने फरमाया था मैं ना कहूं, का मतलब यह हुआ कि शिकस्त की शक्ल में, अब तो फतह हो चुकी, मार्का खत्म हो चुका, अब तो हमें जाना चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे नहीं नहीं, उन्होंने मुझे फरमाया था बिल्कुल मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। साथियों ने बात नहीं मानी, नीचे उतर गए। दुश्मन ने पलटकर हमला किया, 70 सहाबा शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक टूट गया, माथा मुबारक फूट गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब जैसे सहाबा, जलीलुल कदर सहाबा किराम शहीद हो गए। क्या हुआ? कुछ लोगों ने बात नहीं मानी, आई हुई मदद उठ जाती है, और बात मानने से अल्लाह की मदद आ जाती है। आप अपने उस बच्चे की मदद करते हो जो बात मानता हो, या उसकी करते हो जो नाफरमानी करता हो? नाफरमान बच्चा थाने में बंद हो जाए ना तो अब्बा कहता अच्छा ही हुआ, अब इसको समझ आएगी, मैं तो खुद चाहता था, अच्छा हुआ 4 दिन रहे ना, मच्छर काटेगा तो समझ आएगी, घर की कदर मालूम होगी। और अगर फर्माबरदार बच्चा तो बेचारा मिन्नतें करता है, कभी MNA की कभी MPA की, भागता फिरता है, मेरा बच्चा, रात हो गई, क्या हो रहा होगा, बड़ा परेशान होता है। बात मानने वाले की मदद अब्बा भी करता है, अल्लाह भी करता है। नाफरमान की मदद उठा ली जाती है, वालिद से भी और रब्बे दुल जलाल से भी। इसलिए अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की अगर मदद हासिल करनी है, कोई भी हालात हो, तो फिर उसका तरीका यही है कि अल्लाह की ताअत की जाए। तो इस तरीके से हजरत यूशा बिन नून के बाद फलस्तीन के इलाके में हमेशा हमले ही होते रहे। फलस्तीन से उस तरफ यूनान है, कभी यूनानियों ने यहां हमले किए, इस तरफ इराक है, कभी इराकियों ने इस पर हमले किए, हर वक्त हमले ही होते रहे, और कभी इनकी अपनी हुकूमत कायम नहीं हुई। जब से मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, हर बात में बगावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सजा दी कि हर वक्त इन पर कोई ना कोई हमलावर होता ही रहा। अगर ये रब्बे दुल जलाल की बात मानते, अपने अंबिया की बात मानते, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, अगर ये ईमान लाते और अल्लाह से डरते, हम जमीन और आसमान से बरकतों की दरवाजे खोल देते। वलो अन्ना अहलल किताबी, अगर अहले किताब ईमान लाते तो अल्लाह तबारक व तआला लाअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अल्लाह आसमान से भी रिज्क नाजिल करता, जमीन से भी रिज्क नाजिल और निकालता। ये अल्लाह ताला का वादा है। सऊदिया सहरा, जमीन का पानी कड़वा, पाकिस्तान हिंदुस्तान में मांगने के लिए आते थे, वहां के मदरसे पाको हिंद के पैसे से चलते थे। आज भी अहमदाबाद में, मुंबई के बगल में जो शहर मुसलमानों के, वहां पे बाकायदा अरबी बोलते हैं, उनकी आबादियां वहां मौजूद हैं। वहां की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन जब अल्लाह की बात मानी, शिरकियात को खत्म किया, अल्लाह का कानून नाफिज किया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान से बरकत नाज़िल कर, अमन आ गया, तेल निकल आया, पता नहीं क्या कुछ निकल आया, हर तरफ से बहारें हो गई। कब? जब रब्बुल जलाल के हुकूक उसको दिए जाने लगे। तो इन जालिमों ने अल्लाह की नाफरमानी की तो इराक पर आशूरी थे, आशूरियों की हुकूमत थी। आशूरियों ने
722 قبل مسیح فلسطین پہ حملہ کر کے ان کو تاراج کر دیا، تباہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 لونڈیاں تھیں۔ تو جو بیویاں تھیں ان میں ایک میں جو بیٹے تھے اس کا نام یہوذا بھی ہے، اور دوسری بیوی میں 2 بچے تھے، یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ تو کل ملا کر یہ 12 بیٹے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے سمیت ہو گئے 12، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 بھائی، 12 میں وہ خود، تو یہ 12 گروپ تھے بنی اسرائیل کے۔ اور جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا تھا تو 12 ہی رستے بنائے تھے، تاکہ ایک ایک قبیلے لڑتے جو تھے بہت زیادہ، صلح تو تھی نہیں آپس میں، ورنہ سمندر پھٹ جائے بڑی بات ہے، ایک رستے سے سارے گزر سکتے تھے، مگر نہیں، 12 رستے بنائے۔ اور جب پانی مانگا تو 12 چشمے پھوٹے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے بات مانتے رہیں، بغاوت نہ کریں، مگر ان کی گھٹی میں بغاوت پڑی ہوئی تھی۔ آشوریوں نے ان کو تاراج کیا، تباہ و برباد کیا، کچھ نہیں چھوڑا ان کا۔ پھر 586 قبل مسیح میں بابلیوں کی حکومت آئی عراق پر، انہوں نے ان کو تاراج کیا، بری طرح برباد کیا۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہیکل سلیمانی بنایا گیا، کوئی عبادت خانہ تھا ہیکل، حضرت داؤد نے شروع کیا تھا اور وہ مکمل حضرت سلیمان نے کیا۔ آج جس کو کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی جگہ پر ہم نے ہیکل بنانا ہے، یہ حضرت داؤد نے شروع کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا۔ وہ ہیکل بھی توڑ دیا بابلیوں نے، تباہ و برباد کر دیا ان کو، اور ان کے جو بچے کھچے لوگ تھے ان کو غلام بنا کر کے یہ عراق میں لے آئے۔ اس کے بعد پھر بغل میں فارسی تھے، عراق کی بغل میں فارسی تھے، انہوں نے حملہ کر کے عراق پہ قبضہ کیا۔ جس کا عراق پہ قبضہ اسی کا فلسطین پر قبضہ۔ فارسیوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دی، اور اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی تورات گم جو ہو چکی تھی وہ ان کو دوبارہ مل گئی۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ کئی صدیاں تورات گم رہی، اور کہتے جب ان پر فارسیوں کی حکومت آئی تو وہ کتاب دوبارہ ملی ان کو۔ دعویٰ ان کا یہ ہے، اللہ جانے ملی کہ نہیں ملی، کس حالت میں ملی۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ تورات ہماری مل گئی۔ اب اس کی ایتھینٹسٹی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ پھر باقاعدہ امینڈمنٹ کر کے بیٹھ کر مشورہ کر کے تورات میں اضافے کرتے رہتے، آج تک کرتے رہتے۔ تو اس کو ہم کتنا ایتھینٹک مانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بنی اسرائیلی یہودی ہمیں کوئی باتیں بتاتے ہیں پرانی، تو ہم کیا کریں؟ اور میں نہ سچا کہا کرو نہ جھوٹا کہا کرو۔ ہو سکتا ہے لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹا کہو اور وہ والی آیت ہو جو آسمان سے آئی ہے بدلی نہیں گئی، اور ہو سکتا ہے آپ اس کو سچا کہہ دو اور وہ ان کے اپنے اضافوں میں سے ہو اور آپ اس کو سچا کہہ دو، اس لیے خاموش رہو۔ تفسیر کی کتابوں میں بہت زیادہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ سب ان کا یہی حکم ہے کہ نہ ہم ان کو سچا کہہ سکتے نہ ان کو جھوٹا کہہ سکتے۔ تو انہوں نے فارسیوں نے 539 قبل مسیح فلسطین پہ قبضہ کر کے 50,000 یہودیوں کو واپس جانے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس کے بعد پھر یونان کے سکندر یونانی نے ان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، انہوں نے بھی ان کو بہت مارا، بہت بری مار ماری۔ پھر رومیوں نے ان پر قبضہ کر لیا،
رومیوں نے قبضہ کیا اور انہوں نے بھی ان کو بہت زیادہ مارا، اس لیے کہ شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ اور رومیوں کے دور حکومت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تقریباً 33 سال اس جہان میں رہے، اور اس کے بعد ان یہودیوں نے ان کو شہید کرنے کا پلان بنایا۔ جب ان کو پھانسی چڑھانے لگے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ ایسے گھما دیا کہ کسی اور آدمی کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے ان کو شہید کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی چڑھایا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ دمشق میں سفید منارے کے پاس آسمان سے 2 فرشتوں کی معیت میں نازل ہوں گے، اور ان کے بالوں سے ایسے قطرے گر رہے ہوں گے جیسے ابھی نہا کر فارغ ہوئے ہیں۔ اور وہ سفید منارہ میرے ایک دوست نے دیکھا ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور وہ منارہ کسی مسجد کا منارہ نہیں ہے، ویسے ہی منارہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے گرد زیادہ یہودیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، مہدی، حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر ختم کر دیں گے، دجال کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جا، میں ایسی قوم کو چھوڑنے جا رہا ہوں جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حتی اذا فتح الیأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑے گا، وہ پوری زمین پر پھیل کر کسی کو نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، آسمان سے اللہ تعالیٰ تیر واپس کرے گا خون آلود کر کے، ان کے لیے فتنہ اور آزمائش کے طور پہ۔ کہیں گے لو ہم نے دنیا والے بھی ختم کر دیے، آسمان والے بھی ختم کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن پہ ایک دانہ نکالے گا، پھوڑا نکالے گا، جس سے وہ ایک دم مر جائیں گے، جیسے بٹن اوپر کرنے سے ساری بتیاں بجھ جاتی ہیں نا، اور میں جیسے ایک بندہ مرتا ہے اس طرح سارے مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتریں گے، ہر طرف ان کی ناشیں ہوں گی، کہیں چلنے پھرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور بدبو بہت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر کے نامعلوم مقام پر لے جائیں گے۔ یہ سب صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور ان کے آنے پر ہی قادیانی ان کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہا کہ کوئی نبی بعد میں نہیں آئے گا تو کہا عیسیٰ تو آئیں گے نا، تو ہمارے والا عیسیٰ ہی ہے، مسیح موعود ہی ہے۔ بھئی وہ تو عیسیٰ بن مریم تھے، اور یہ بن چراغ بی ہے، تو یہ کیسے وہ ہو گیا؟ تو پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے، کبھی کہتے ہیں جی وہ خود ہی مریم ہے اور خود ہی پیدا ہوئے ہیں اور خود ہی ہے وہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی لڑکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہی کہتا ہے جی میں مسیح موعود ہوں۔ دونوں شخصیتوں کا، تینوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ مسلمان حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصفہان سے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دے گا، اور پچھلے دنوں ایران کے اصفہان میں یہودیوں نے اپنی تعداد 70,000 ہونے پر جشن منایا۔ 70,000 ان کی تعداد ہو چکی ہے۔ تو یہ دونوں انتظار میں ہیں، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا، ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے لڑائی کرے گا، غزوہ ہند کرے گا، اور ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ اب تک جتنے حملے ہوئے ان میں زیادہ حملے فلسطین کے یہودیوں پر عیسائیوں کے ہیں،
اور اب تو ان کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ حملے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہر وقت بغاوتیں کرتے تھے، بغاوتیں، شرارتیں، اس لیے ان پر حملے ہوتے تھے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے عقیدے کے طور پر ان کے خلاف ہو گئے۔ اللہ فرماتے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ کو بظاہر یہ سارے ایک نظر آتے ہیں، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں۔ ناٹو فورسز آئی تھی افغانستان میں، ایک نظر آتے تھے، جب ہڈی نہیں ملی تو بھاگتے نظر آئے تو وہ کہتا میں پہلے، وہ کہتا میں پہلے۔ پھر ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، رب کا قرآن سچا ہو گیا، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ ہڈی پر جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہاں پر رومیوں کے حملے ہی رہے، رومیوں کا قبضہ ہی رہا، اور پھر یہ تتر بتر ہی رہے، ادھر ادھر پھیلے رہے۔ کچھ گروپ آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، کچھ لوگ آ کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے مدینہ سے نکالا، خیبر فتح کیا تو خیبر سے نکالا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو پورے جزیرے سے ہی نکال دیا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ سب کو جزیرہ عرب میں ایک دین ہونا چاہیے اور کوئی دین نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ ادھر ادھر گھومتے رہے، ان کی کبھی حکومت قائم نہیں ہوئی، کبھی یہ طاقت میں نہیں آئے، ہمیشہ ذلیل رہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر ذلت کو چسپاں کر دیا ہے، یہ ان سے ہٹے گی نہیں، ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ہر دور میں ذلیل رہے۔ پھر جناب 1998 میں برطانیہ نے ان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ پھر 1306 سے لے کر 1321 تک فرانس نے ان پر قبضہ کیے رکھا۔ پھر دوبارہ حملہ 1582 میں پھر فرانس نے ان پر حملہ کیا، اور 1540 میں اٹلی نے ان پر حملہ کیا، 1881 میں روس نے ان پر حملہ کیا۔ ہر وقت حملے ہی ہوتے رہے ان پر، ہر وقت یہ ذلیل خوار ہی ہوتے رہے، اور جب جنگیں ہوتی ہیں، حملے ہوتے ہیں، تو وہاں عزت کہاں رہ جاتی ہے؟ جنگی حالات میں کھانے دانے کی قلت ہو جاتی ہے نا۔ ذلت والمسکنہ، ذلت بھی مسلط کر دی گئی، اور مسکنت، مسکینی بھی ان پر مسلط کر دی گئی۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا جہاں بھی یہ نظر آئیں گے ان کو پکڑا جائے گا، ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ یہ رب کے قرآن کا وعدہ ہے، اور ساری تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اور پھر 1933 سے 44 تک، 45 تک جرمنی کے ہٹلر نے، نازیوں نے ان کو اتنا کاٹا کہ مثال بن گئی دنیا کے لیے، اس قدر ان کو کاٹا، اور سمندروں میں ڈبو ڈبو کر مارا، بڑے بڑے حالوں میں جمع کر کے گیس چھوڑ دی جاتی ہے، سارے تباہ برباد ہو جاتے، اس قدر ان کو وہاں پہ مارا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے، ظالموں نے کیا کیا؟ پھر جناب دیکھا کہ اس طرح بات نہیں بنتی، تو انہوں نے سازشیں شروع کی۔ انہوں نے 4 پوائنٹوں پہ کام کیا۔ نمبر 1، اپنے لوگوں کو پڑھا لکھا کر بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کرنا۔ اس کے لیے جناب یہ پوپ تک بنے ہیں، یہودی پوپ بن گیا، عیسائیوں کا پوپ تک پہنچ گئے یہ۔ اور پھر 1963 میں پوپ بن کر عیسائیوں کے پوپ سے انہوں نے قرارداد پاس کی کہ آج کے بعد ہم نے یہودیوں کا خون معاف کر دیا۔ انہوں نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی نا، آج کے بعد ہم ان کو بری قرار دیتے۔ اندازہ لگائیں آپ، جن کے نبی کا مسئلہ تھا ان کو کہا ہم معاف کرتے ہیں، اور آج کے بعد ان کو بری قرار دیتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہوئے، بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے، ان کی پارلیمنٹوں میں جا کر کے ان سے فیصلے کروانا، لابنگ کرنا، جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔
یہ کام انہوں نے کیا۔ نمبر 2، انہوں نے میڈیا پہ قبضہ کیا۔ فرانس پریس سے لے کر پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا کے چینل ان کے پاس ہیں، جہاں سے ساری خبریں چلتی ہیں۔ افغانستان میں پچھلے مہینے ناٹو پہ حملہ ہوا، تقریباً 127 یا کتنے بول رہے تھے گورے مارے گئے، اور بہت زیادہ ٹینک اور جہاز تباہ ہوئے۔ بہت بڑا حملہ تھا، کسی نے اس کی خبر نہیں لگائی، نہ لگانے دی گئی، کیونکہ پریس ان کے کنٹرول میں ہے۔ افغانستان میں جہاز گر جاتا تھا، بولے نہیں بندے بچ گئے، جہاز گر گیا مگر بندے بچ گئے، اور ساتھ BBC کہتا تھا کہ ہمیں صحیح خبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پورا میڈیا انہوں نے اپنے قبضے میں کیا۔ نمبر 3، تیسری لائن جس پہ کام کیا وہ پیسہ تھا۔ پوری دنیا میں سودی نظام دے کر کے پیسہ اپنے ہاتھوں میں کیا۔ اس وقت جو امریکہ کا بینک جو ان کو لون دیتا ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے، اور IMF کے چکر، ورلڈ بینک کے چکر، پوری دنیا کو کیپچر کرنا، عوام کو غلام بنانا اور معاشی طور پر حکومتوں کو غلام بنانا، ان کو دنیا کے چمکے دکھا کر کے، دنیا کی زینت اور دنیا کے سٹیٹس دکھا کر کے میٹرو شیٹرو بناؤ اور گردن ہمارے حوالے کرو۔ یہ کام سارے وہ کر رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے بھی انہوں نے پورے ملک میں، پوری دنیا میں لابنگ کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو بڑی بڑی وزارتیں اور حکومتیں دلوانا، یہ کام بھی کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں کو ساتھ ملا کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے وطن میں واپس جانا ہے۔ ایک دفعہ سلطان عبد الحمید جو عثمانی خلیفہ تھا، اس سے انہوں نے اجازت مانگی ہمیں فلسطین جانے دو، انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ پھر انہوں نے سازش کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم کروایا۔ 1924 میں کمال اتا ترک خبیث جو ان کا بندہ تھا، اس نے حکومت تک پہنچ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم خلافت اسلامیہ کا ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، فوراً برطانیہ نے حملہ کر کے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں اعلان کیا کہ اب ہم ساری دنیا کی یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ ان کو لالچ دیے گئے، بلکہ ان کو سہولتیں دی گئیں اور ان کو پروٹیکشن دی گئی۔ آج بش کیا کہتا ہے، آپ کا ٹرمپ اپنا امریکی سفارت خانہ قدس کے اندر کھولنے کی اس نے وعدہ کیا تھا، پورا کیا، کہ ان کی حمایت ہے۔ ساری دنیا کا، روس بھی ان کا حمایتی ہے، امریکہ بھی ان کا حمایتی ہے، برطانیہ اور فرانس بھی ان کا حمایتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ باغی لوگ ہیں۔ ہمیشہ دیکھو، جب تک ان کی حکومتیں فلسطین پر رہیں اس وقت تک یہ باغی تھے اور ان کو کچلنا ضروری تھا، اور جب اس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ہے تو ان کو اٹھانا، ابھارنا تاکہ مسلمانوں کی حکومت ٹوٹے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے لوگوں نے ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا كَانُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت مسلط کر دی گی جہاں بھی ہوں، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ اور انسانوں کی رسی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا تو ذلت ہٹ جائے گی، یا دنیا والے ان کی مدد کریں گے تو وقتی طور پر ان کی ذلت کم ہوگی۔ آج دنیا والے ان کی مدد کر رہے ہیں، اور کافر تو کافر، کئی ان کے مسلمان حکمران جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ آج اس وجہ سے وہ شیر ہے، ورنہ ہمیشہ سے ذلیل رہے، پٹتے رہے، یہی ان کا مقدر ہے۔ اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ فرمایا جب مسلمان لڑائی کریں گے تو ہر پتھر اور درخت بول بول کر کہے گا تعال یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ،
اے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، آؤ اور اس کو کاٹ دو۔ درخت بولے گا الا الغرقد، فرمایا غرقد کا درخت نہیں بولے گا، فإنها من شجر اليہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ اور وہ بے شمار غرقد کو وہاں لگا رہے اپنے علاقے میں، اپنے درخت کو، تاکہ یہ نہ بولے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان کی پٹائی کو کافی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ جیسے ذلیل ہو کر رشیا افغانستان سے نکلا اور ٹوٹا، جیسے امریکہ زخم چاٹ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، جب ان کے حواری اور مددگار کمزور ہوں گے تو انشاءاللہ اب ان کی پٹائی پہلے تو عیسائی بھی کرتے رہے اور دوسرے تیسرے بھی، اب امیدوار صرف مسلمان ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، باقی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی پٹائی کا وقت ہے، میرا رب کا قرآن سچا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان پر اللہ ایسے بندے مسلط کرتا رہے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب دیں گے، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ دن آئیں گے انشاءاللہ، لیکن کام یہ وہ کرے گا جس کی تیاری ہوگی، جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ سی پیک بننے کے ساتھ ہی ڈالر کا تیا پاچا ہو جانا ہے، انشاءاللہ تجارت شروع ہو جانی سونے چاندی میں، اور اس کے ساتھ ہی دھڑام سے ان کی عمارت نیچے آ جانی، یہ کنگلے ہو جانے، انہوں نے اپنے اتنے اخراجات بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے وزن سے گر جانا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ میرے تیرے پیسے سے جی رہے ہیں، ان کی معیشت گر جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ دن اللہ دکھائے گا کہ درخت اور پتھر بول بول کر کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر۔ تو ہمیں ایک تو یہ معلومات ہونی چاہیے، دوسرا ان کے ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، رب ذوالجلال اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی